جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اور ایک دن ٹیوشن جا رہا تھا تو میرے گردن میں نا ایسے ڈور پڑی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو علی اسلان کا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ اسلام آباد کا موسم بہت چوکس ہو چکا ہے، باہر بارش لگی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تھوڑی دو تین دن گرمی ہوئی تھی لیکن اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے اور بارش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کو بتانی ہے اس کے بعد بہت ضروری بات کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے دیکھا جو وہ انسیڈنٹ ہوا کائٹ فلائنگ کی وجہ سے، مطلب پتنگ بازی کی وجہ سے، وہ گردن کٹ کی لڑکے کی اور پنجاب میں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے اور ہم لوگ نا ان چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ مطلب ہمیں پہلے کوئی سمجھاتا رہے، ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ جب تک یہ قوم ہماری ایسی ہو چکی ہے نا، جب تک ہم اپنا نقصان نہیں کر لیتے، دیکھ نہیں لیتے، تو تب تک ہم باز نہیں آتے۔ میں آج آپ کو نا اپنی لائف سٹوری بتاتا ہوں، اپنا انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا تھا۔ لیکن پہلے میں آپ کو تو چار چیزیں بتا لوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایسے نہیں سیکھتے، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم کوئی نقصان دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہر بندہ پتنگ جلا رہا ہے، اس پہ اویئرنیس دے رہا ہے، تو بہرحال میرے خود سے بھی میں نے مطلب بیچ بیچ میں پتنگ بازی کرتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ شوق نہیں ہے ویسے، مطلب لائٹ سا کسی کے ساتھ، مطلب کسی نے اڑا رہا ہو تو میں دیکھ لیتا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو انسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور لوگوں کا کیا کرتوت ہے کہ جی اس کی ماں جو ہے وہ لڑکے کی جی صدمے سے مر گئی۔ کل میں اس کے بھائی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی شرم و حیا کیا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب آپ اپنے ویوز اور ریٹنگ کے لیے کچھ بھی بکواس کر لیتے ہیں۔ چلیں وہ تو انسیڈنٹ ہوا، لیکن ساتھ ہی جی کئی لوگوں نے سٹوریاں لگانا شروع کر دی، جی صدمے سے ان کی والدہ فوت ہوگی۔ بھائی صدمہ تو بہت بڑا ہے اور وہ زندہ بھی ہیں، ان کے لیے تو تمام عمر ان کا یہ دکھ ہے، اور میں کہتا ہوں جوان اولاد کا دکھ بہت مشکل چیز ہے۔ خیر آگے بات کرتا ہوں، تو پرانے دور کی بات یہ ہے کہ جب پرانے وقت سے تھوڑے سے، تو اس ٹائم ڈور جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی دھاگے والی، اس پہ مانجا لگتا تھا، وہ گل سڑ بھی جاتی ہوتی تھی۔ مثلا آپ وہ ڈور کہیں کٹی یا کہیں تاروں کے ساتھ لپٹی ہوئی یا باشی ہوئی، تو میں نے خود چھوٹا سا ہم نے دیکھا کئی دفعہ کہیں اٹکی ہوئی، تو وہ اس کو کھینچا تو وہ بالکل وہ ایسے نہ سمجھ لیں کہ سافٹ ہو جاتی تھی، ایسے ٹوٹ جاتی تھی ذرا سی کھینچے اس کو۔ تو وہ ڈوریں ایسی تھی، وہ اتنا نقصان نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ پلاسٹک کی آئی، جس کو کیمیکل کہتے ہیں، اس سے مچھلیاں بھی پکڑتی ہیں، یہ وہی ڈوری ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ربڑ کی طرح، ربڑ مطلب اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹتی نہیں ہے، پلاسٹک سا ہوتا ہے یہ گلے میں پڑتی ہے نا تو یہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو گلا کاٹ دیتی ہے یہ، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ کو تو خیر پتہ ہے سب کچھ۔ بات کر رہے ہیں پھر آگے جا کے میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں۔ سین کچھ اس طرح کا تھا نا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میں جا رہا تھا ٹیوشن سائیکل پہ، تو کمیٹی چوک کے پاس جب میں پہنچا نا، مجھے اس جگہ کوئی چیز فیل ہوئی۔ میں نے نا بس اللہ نے مجھے بچانا تھا، میرے ذہن میں ویسے ہی ہلکی سی ابھی ٹچ ہی ہوئی تھی نا، تو میں نے ہاتھ ایسے کیا اور اس کے بعد میں نے ایسے کر لیا۔ جب میں نے ایسے کیا نا تو اس جگہ وہ مجھے ڈور، پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ ڈور ہے۔ تو جب میں نے ایسے کیا نا یہاں تک آئی، مطلب میرا فیس بچ گیا۔ لیکن یہ آپ کو ہلکا سا نشان یہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے نیچے ایک کٹ ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ یہاں سے میرا کان تھوڑا سا کٹ گیا یہاں سے۔ میں نے جب ایسے ہاتھ لگا کے ایسے دیکھا نا ڈور، تو وہ میں نے ایسے کر لی، وہ گزر گیا اس سے سائیکل پہ۔ اب آپ سوچیں کہ اگر سائیکل کی جگہ وہاں سے کوئی بائک والا گزرتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ تو وہ پھر جب میں نے مطلب دیکھا تو ادھر بلڈ تھا، مجھے فیل ہوا کہ میرا کان تھوڑا سا کٹ گیا ہے۔ خیر جب میری اس طرف نظر پڑی کہ ڈور آئی کہاں سے، کچھ اس طرح کے بیوقوف گدھے ہوتے ہیں، روڈ کے کنارے وہ بندہ، اور بچہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک میچور بندہ تھا اچھا خاصا، وہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ اس نے جب ایسے کھینچی نا تو اب ڈور مجھے نہیں نظر آئی، وہ میرے گلے میں پڑی، لیکن میں بچ گیا۔ اب بات کرتا ہوں آگے۔ پچھلے دنوں ادھر پسند ہو رہی تھی اسلام آباد اور پنڈی میں، تو جو گرین بیلٹ ہے ہائی وے کا، میں نے پہلے بھی ایک شارٹ ویڈیو سی بنائی تھی، اس بیلٹ ایک تو لوگ روڈ پہ دوڑ رہے تھے پتنگ پکڑنے کے لیے، کسی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا روڈ ہائی وے پہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے تو بچے، کئی اچھے خاصے بڑے بڑے لوگ، مطلب بڑی ایج کے، وہ بیلٹ پہ کھڑے ہو کے جو پتنگ پکڑتے تھے اڑانا شروع کر دیتے تھے۔ اب وہ نیچے گرے تو ایسے بائک آ رہا، آپ نے وہ واقعہ تو آپ دیکھ لیا ہے، مجھ سے تو وہ پورا دیکھا بھی نہیں گیا، تو وہ ڈور سیدھی ادھر پڑے جس کے، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ عموماً ہمیں ملتا ہے گاؤں میں، ملتا ہے آگے پیچھے کہ لوگ رستوں پہ سائڈوں پہ کھڑے ہو کے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، نہ اڑانے والے کو دھیان ہوتا ہے نہ گزرنے والے کا دھیان ہوتا ہے۔ اب تو خیر یہ واقعہ ہو گیا، اب تو ہوگا۔ تو میں بھی بچا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا، میں سائیکل پہ تھا، یہ پرانی بات ہے۔ تو اب جو ڈورز آ رہی ہیں نا یہ انتہائی خطرناک ہیں۔
تو روڈ پہ جو پتنگ اڑاتے ہیں، اب تو خیر ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا بائیکاٹ کرے، پتنگ نہیں اڑانی، اور آپ سب بھی جو دیکھنے والے ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور بڑا کوئی ہے خدا رہا اس شوق کو ختم کریں، جس شوق سے کسی اور کی زندگی اجڑ جائے اس شوق کو کیا کرنا۔ کوئی بھی ایسا کام ہے، کوئی بھی ایسا کام، ہوائی فائرنگ کہہ لیں، اس طرح کے کوئی بھی کام، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ہماری قوم جو ہے نا تب تک باز نہیں آتی جب تک ہم کوئی اپنا بڑا نقصان نہیں کر لیتے۔ اور پھر بات اس طرح کی ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈنگ میں، ابھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کسی کو ویوز کا چکر ہے۔ اب بتایا نا آپ کو، اس لڑکے کی ماں کو کسی نے مار دیا سے جھوٹ کا، وہ اللہ کا شکر ہے زندہ سلامت ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کا نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا۔ تو بعض اوقات ہم مطلب ابھی ٹرینڈنگ میں ابھی ہر بندہ کہے گا میں نے چھوڑ دیا، میں نے توڑ دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، سال بعد یہی ہو سکتا ہے دوبارہ موسم آئے، پھر کچھ بغیرت اور ڈھیٹ لوگ ہوں گے جو پتنگ بازی شروع کر دیں گے۔ اب جو ہے آپ بائیکاٹ کریں، وہ پرانی ڈوریں جو ہوتی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو اب یہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا اور اس کی ویڈیو دیکھی، ایسے بہت سے ہیں جو بال بال بچتے ہیں۔ پھر اسلام آباد میں ایک بچہ وہ نکلا ہوا تھا اسے سن روف سے باہر، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ بچ گیا، لیکن اس کی گردن پہ نشان ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے سروائیول کر لیا اور اللہ نے بڑا کرم کیا اس بچے پہ۔ تو خدا رہا اس چیز کو احتیاط کریں، مطلب ایک تو ہوا میں وہ تو بالکل آپ نے اڑانا ہی نہیں ہے نا اب تو پتنگ، لیکن جو روڈ پہ میں کہتا ہوں بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پہ برج ہونے کے باوجود پیدل چل رہے ہوں گے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو پلیز اس پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور کوشش کیا کرے، وہ کہتے ہیں نا پرہیز بہتر ہے علاج سے۔ تو جب کوئی کام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگ بچتے ہیں تو بہتر نہیں ہے آپ پہلے ہی اپنی احتیاط کریں۔ اب میں نے آپ کو اپنی لائف کا انسیڈنٹ بتایا، اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا، کہ میں تو چلیں شکر ہے اللہ کا بچ گیا تھا، ہلکا سا ادھر سے کان کٹا تھا تو وہ بینڈیج لگا کے تو بچ گیا تھا میں۔ تو اب یہ اس طرح کے بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ اب تو خیر وہ وائر آ گئی ہے موٹر سائیکل پہ لگانے کی، اور جو ڈیلی یوزر ہیں بائک کے، اسپیشلی وہ جو شہروں سے اور تنگ جگہوں سے گزرتے ہیں، وہ وائر جو ہے اپنے بائک پہ آپ لوگ لازمی لگوائیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور دیکھیں نا اس انسان کی جس کی وجہ سے اس لڑکے کا گلا کٹنے ہوا ہے، اس کا ساری زندگی کا ریگریٹ ہوگا، اس کو نہیں جائے گا۔ اب تو وہ پکڑا گیا خیر، لیکن ایک ریگریٹ جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کا افسوس ارمان، یہ انسان کو ساری زندگی کھاتا رہتا ہے، اور پھر نقصان بھی۔ وہ بیچارہ کتنا خوبصورت جوان آپ نے دیکھا ہے، تو مجھ سے تو خیر وہ پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے آپ نے بہت بچنا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھا کریں، کوشش کریں ایسے شوق ڈیولپ کریں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ نا مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اب میں اس پہ اویئرنیس پہ ویڈیو بنا رہا تھا، گاڑی نیوی جی کرا کے بیچ میں گانے لگے ہوں گے، گاڑی کیا کرے ہوں گے، زگ زیگ کر رہے ہوں گے، ڈی ٹریک جو ہوتا ہے کم سپیڈ والا ٹریک ہوتا ہے ادھر سے فاسٹ ٹریک پہ آئیں گے، پھر میڈیم پہ، پھر سلو پہ زگ زیگنگ کریں گے، اور تنگ جگہوں پہ سکٹنگ ڈرفٹنگ کریں گے اور سپیڈ ماریں گے سائڈ پہ۔ بائکس والے جا رہے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مزدور طبقہ ہے، بعض اوقات گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، گاڑی گرپ لوز کرتی ہے۔ وہ آپ نے گٹر والی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ہم گٹر میں، ہم گٹر میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ گٹر میں جا کے گرے ہیں، وہ کہیں اور جا کے گرتے۔ تو آپ نے مرنا ہوتا ہے کھلی روڈ پہ جائیں، کہیں کھلی جگہ پہ مریں۔ روڈ پہ مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ بائک پہ، کوئی اپنے گھر کا واحد اکیلا سہارا ہوتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے بائک پہ، تو اس طرح کے جو سٹنٹ مارتے ہیں نا لڑکے، آپ لوگوں کی پتہ نہیں کمائیاں کس طرح ہیں، حلال کی کمائی ہو، گاڑی ہو، بندہ بڑے طریقے سے چلاتا ہے، ذرا سی کھڈے میں بھی لگ جائے نا کہیں تو بندے کے دل میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دے بھی دی ہے، کوئی بائک ہے یا گاڑی، تو اس کو انسانوں کی طرح چلائیں، اپنی جان تو خطرے میں ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، ساتھ دوسروں کی بھی ڈالتے ہیں۔ اور ایسا بھی ڈیلی لائف میں نے اکثر دیکھا ہے، بڑی مشکل سے بعض اوقات ہم کبھی کسی بائک والوں کو بچاتے ہیں، بالکل بانٹ کے اور فینڈر کے پاس سے آ کے نا تو ایسے کٹ مار کے نکلتے ہیں، گاڑی ہے کبھی بریک لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ اسی طرح گاڑیوں بھی ان پہ ٹیونڈ کروا کے گاڑیاں بھئی کھلی ٹریک پہ چلائیں، کھلی جگہوں پہ چلائیں، بیچ میں گھسائیں گے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کبھی ایسے روڈ کے درمیان وہ ڈرفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے انسان بنے، اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، کوئی انسانوں والی حرکتیں کرے۔ بس آج کا ولاگ یہی تھا، آپ کو تھوڑی اویئرنیس دینی تھی، جو فیل کر رہا تھا، جو وائبز آ رہی تھی، میں نے کہا آپ سے اپنی لائف سٹوری بھی شیئر کر دوں اور تھوڑا سا بتا دوں کہ پلیز دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے لیے جینا زندگی نہیں ہے، دوسروں کا خیال رکھنا
یہی زندگی ہے، یہ زندگی یہ والی جو ہم جی رہے ہیں یہ تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اگلی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ علی ارسلان از نو آفیشیلی سائننگ آؤٹ۔ ملتی ہے نیو ولاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔